ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سندھی کا نعرہ، پنجابی کا نعرہ، بلوچ کا نعرہ، پختون کا نعرہ، مہاجر کا نعرہ، مہاجر کا نعرہ۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ یہی لائے گا ہریالی، اسی سے ہوگی خوشحالی، یہی ہے عدل کا مرکز، یہی انصاف کی پہچان۔ کسانوں کو دلائے حق، سراج الحق، سراج الحق، مزدوروں کو دلائے حق، سراج الحق، سراج الحق۔ یہی ہے جلوہ خورشید، یہی سورج کی کرنیں ہیں، ترازو امن کا داعی، ترازو جیت کی پہچان، ترازو جیت کی پہچان، ترازو جیت کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، مرد قلندر، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مجاہد، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق۔ سندھی بھی سراج الحق کے ہیں، پختون بھی اس کے ساتھی ہیں، پنجابی مہاجر ساتھ کھڑے، بلوچ بنے اس کی پہچان، بلوچ بنے اس کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ میرا لیڈر سراج الحق ترقی لے کے آئے گا، یہی سب کا محافظ ہے، یہ میرے دیس کی پہچان، یہ میرے دیس کی پہچان، یہ میرے دیس کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ قوت ہی قوت، طاقت ہی طاقت، جرت ہی جرت، اب راج کرے گا، اب آیا آیا، اب چھایا چھایا، اب چھایا چھایا، ترازو جیت جائے گا، یہی غربت مٹائے گا، ترازو امن لائے گا، ترازو ملک کی پہچان، ترازو ملک کی پہچان، ترازو ملک کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق جو آئے گا، نیا یہ دور لائے گا، کرپشن کو بھگائے گا، یہ ہے مزدور کی پہچان، یہ ہے مزدور کی پہچان، یہ ہے مزدور کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ سندھی کا نعرہ، پنجابی کا نعرہ، بلوچ کا نعرہ، پختون کا نعرہ، مہاجر کا نعرہ، مہاجر کا نعرہ۔ مسائل بڑھ کے آئے ہیں، یہی ان کا مداوا ہے، ترازو تو مسیحا ہے، یہی ہم سب کی ہے پہچان، یہی ہم سب کی ہے پہچان، یہی ہم سب کی ہے پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک
کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ نذیر اب تم بھی آ جاؤ، ترازو لے کے چھا جاؤ، اسی کی چھاؤں میں رہ کر بنو تم عدل کی پہچان، بنو تم عدل کی پہچان، بنو تم عدل کی پہچان۔ سراج الحق میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان۔ مرد مومن مرد حق سراج الحق سراج الحق، مرد قلندر مرد حق سراج الحق سراج الحق، مرد مجاہد مرد حق سراج الحق سراج الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی ڈیجیٹل جلسے میں میں منصورہ لاہور سے، جماعت اسلامی پاکستان کے ہیڈ کوارٹر سے محترم جناب سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کی مرکزی ٹیم، جماعت اسلامی کی شعبہ امور خارجہ کی ٹیم اور جماعت اسلامی پاکستان کی سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ٹیم کے ارکان کے ہمراہ اس ڈیجیٹل جلسے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیجیٹل جلسے کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اب آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک سنائی جائے گی۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب لئیق احمد صاحب کو۔ جناب لئیق احمد صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اس وقت اس بین الاقوامی ڈیجیٹل جلسے میں 30 ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین و حضرات ہمارے ساتھ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر شریک ہیں، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں میں اجتماعی طور پر انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ بڑی سکرینوں پر اس ڈیجیٹل جلسہ عام کو دیکھیں۔ ملک کے اندر بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے یہ جلسہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ آج حکومت کی طرف سے بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں،
اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہمارا راستہ کھوٹا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ اس وقت بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی لوگ اس جلسہ عام کو دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان اس ملک میں کس قسم کی تبدیلی لانا چاہتی ہے، جماعت اسلامی پاکستان کا پروگرام کیا ہے، ہمارا بیانیہ اور ہمارا منشور کیا ہے، اور ہم عوام کے دکھوں اور درد کا علاج کیسے کریں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کو۔ ان کا کلیدی خطاب ہوگا اور اس کے بعد ہمارا یہ جلسہ انٹریکٹیو ہے، آپ لوگوں کے سوالات بھی اس ایک خطاب کے بعد لیے جائیں گے۔ تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور میرے عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اس جلسے میں شرکت پر خوش آمدید اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے لیے آج کا یہ لمحہ ایک سعادت ہے، اپرچونٹی ہے، خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سعودی عرب میں ہے، متحدہ عرب امارات میں ہیں، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں ہے، شمال اور جنوب میں ہے، مشرق اور مغرب میں ہے، جہاں بھی ہے، لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ان کی تمنائیں اور دعائیں اپنے محبوب ملک پاکستان کے لیے ہیں۔ ان کی محبتوں کا محور پاکستان ہے، بلکہ ان کا محبوب بھی پاکستان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ماں کے گود کی طرح ہمیں عزیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف ایک جغرافیہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اور مدینہ طیبہ کے بعد اس کائنات میں ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان کو کہ پاکستان ہی ہے جو ایک کلمہ توحید پر وجود میں آیا ہے۔ یہ عظیم قربانیوں کا داستان ہے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کو آزادی کے نعمت سے بھی نوازا ہے، پاکستان کو بہت ہی کم عرصے میں ایٹمی پاور بھی بنایا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے انتہا بے حساب نعمتوں اور معدنیات سے نوازا ہے۔ یعنی 100 کلومیٹر محیط علاقے میں سونا اور چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہے۔ 1000 مقامات پر یورینیم، جپسم، کرومائٹ اور سنگ مرمر کے خزانے موجود ہے، لوہے کے عظیم ذخائر موجود ہے، کوئلے کے اتنے خزانے کہ خود ماہرین کہتے ہیں کہ 300 سالوں کے لیے کافی ہے انرجی بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ملک میں جو نمک کے پہاڑ ہے وہ تو بہت دور سے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تیل اور پٹرول کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں زرعی زمین کی کمی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک،
चावल पैदा करने वाला 7वां मुल्क, चना पैदा करने वाला 3रा मुल्क, और लाइव स्टॉक में तो हम दुनिया में 5वें नंबर पर है। अल्लाह ने हमें 5 दरियाओं से नवाजा। अल्लाह ताला ने हमें 1000 किलोमीटर पर मुहित साहिल समंदर से नवाजा, और उससे बढ़कर जबरदस्त बासलाहियत नौजवानों से नवाजा, जो बजाते खुद हर नौजवान एटम बम से भी ज्यादा हमारे लिए ताकतवर है और अहम है। अगर मैं ये कहूं कि बस एक जन्नत है जिससे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितना भी शुक्र हम अदा करें ये कम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं दिया है। हम 25 करोड़ अवाम है, हमारे साथ एक जबरदस्त नजरिया है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत इससे ज्यादा कीमती चीज किया है। इसी नजरिए की बुनियाद पर एक बदू कौम ने मक्का और मदीना से उठकर दुनिया की इमामत और दुनिया की क़ियादत की थी। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का से जाकर मदीना में हुकूमत खुद फरमाई थी, फिर 30 साल खिलाफत राशिदा का निज़ाम, फिर 1000 साल इस दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत रही। आज वो सारा सरमाया, वो ज़ख़ीरा, वो मालूमात, वो तजर्बात, वो रोशनी हमारे साथ मौजूद है। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो आप शुमार नहीं कर सकते हैं। यकीनी तौर पर रहमतों का, नेमतों की एक बारिश है हमारे पाकिस्तान पर। लेकिन आपका भी ये सवाल दिल में तो उभरता है और सोच में तो जरूर मौजूद है कि इस सब कुछ के बावजूद फिर हालात खराब क्यों हैं, फिर मईशत कमजोर क्यों है, फिर अमन व अमान खराब क्यों है, फिर तरक्की का पहिया जाम क्यों है, फिर मुंतशिर कौम क्यों है। तो मैं इसके जवाब में आज आपसे मुखातिब हूं कि यह जरूर एक सवाल है कि इस सब कुछ के बावजूद फिर क्यों पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। फिर क्यों पाकिस्तान में 2.8 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से महरूम है। यानी वो पाकिस्तानी कौम जिसने उस नबी पर ईमान लाया है जिसको कायनात के खालिक और मालिक ने पहला हुक्म ही दिया था पढ़ने का, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। लेकिन आज इस पाकिस्तान में 2.8 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर है। आज क्यों इस मुल्क पर इस सब कुछ के बावजूद 80,000 अरब कर्जों का एक हमालिया मेरे कंधे और आपके कंधे और पाकिस्तानियों के कंधों पर मौजूद है। फिर क्यों हर पाकिस्तानी बच्चा 3.25 लाख रुपया मकरूज है। फिर इदारे तबाह क्यों है। आप अंदाजा कर ले कि एक स्टील मिल है जो एक बहुत अजीम तोहफा है, लेकिन आज वो कब्रिस्तान बन गया है। हमारे साथ एक जबरदस्त इदारा PIA था जिस पर सारी दुनिया में हम फख्र करते थे, पाकिस्तान की एक पहचान और एक चेहरा था। आज 24 घंटों में वो 25 करोड़ रुपया खसारा में जाता है। यानी तकरीबन 1 घंटा में 1 करोड़ खसारा। आज हमारे एक बहुत अजीम इदारा है रेलवे, जिसको करोड़ों पाकिस्तानी रोजाना इस्तेमाल करते हैं और नक्ल हमल का सबसे सस्ता जरिया है। लेकिन हमारी कौम हैरान परेशान है कि ये रेलवे आखिर क्यों हर दिन 14 करोड़ रुपया खसारे में जाता है। 5 दरियाओं के बावजूद भी यहाँ एनर्जी तो क्या, लोग साफ पानी से महरूम है। अभी एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि हर 5वां पाकिस्तानी गंदा पानी पीने से बीमार है और रोजाना 345 पाकिस्तानी यरकान की बीमारी से मर जाते हैं। फिर इस मुल्क में
90 लाख नौजवान, और जब मैं ये बात करता हूं तो खौफ की वजह से मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 90 लाख नौजवान ये नशा में मुब्तला है, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस और स्कूल के तलबा है। फिर मेरे मुल्क की अदालतों के बारे में ये बात बिल्कुल आम है कि अदालतें तो हैं लेकिन उसमें इंसाफ नहीं है, और मराहत लेने में ये अदालतें दुनिया में टॉप 10 में शामिल है, लेकिन कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान की अदालतें दुनिया के 143 ममालिक में 129वें नंबर पर है। तो हमारी इन अदालतों में बाकी हर चीज तो शायद मिले लेकिन इंसाफ नामी चीज नहीं है। इसलिए जब इंसान वहां पर जाता है खुश नहीं होता है, इसलिए कि ये इदारे, ये अदालतें गूंगे, बहरे और अंधे हैं। अब सोने की चाबी से इनके दरवाजे खुलते हैं। अब स्टेटस और चेहरों को देखकर ये अदालतें फैसले देते हैं। हमारे तालीमी इदारे अच्छे तालीमी इदारे है भी नहीं, इसलिए कि दुनिया की 300 यूनिवर्सिटियों में हमारी एक यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। लेकिन जो इदारे हैं भी उसमें क्वालिटी की एजुकेशन कम से कम गरीब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क के अस्पताल तबाहाल है। इन हालात में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये किसकी वजह से, तो जवाब तो एक ही है कि नाअहल क़ियादतों की वजह से, खराब तर्ज हुक्मरानी की वजह से, और 1948 से लेकर आज तक यही जर्नेल है जिन्होंने अयूब खान की शक्ल में, ज़ियाउल हक की शक्ल में, याहिया खान और परवेज मुशर्रफ के शक्ल में 35 साल हमारे बर्बाद किए हैं। और जब भी कोई जर्नेल जाता है तो वो कालीन के नीचे जो गन फिर सामने नजर आता है वो नफरतों का, वो तासुबात का, वो दुश्मनियों का, वो क्लाशंकोप कल्चर का, वो मुंशियात का। लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म यही किया है कि इन जर्नेलों ने जाने के बाद इख्तियारात उन लोगों के हाथों में दिए हैं जिन्होंने उनसे भी ज्यादा बड़ी तबाही मचाई है। तो आप जानते हैं कि अयूब खान ने अपने बाद की क़ियादत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तैयार किया था। याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जनाबी ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को आगे लाया और यहाँ तक मोहब्बत का इजहार किया कि एक मजलिस में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी बकिया जिंदगी भी उन्हीं को दे दे। इस तरह जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल फैज तक और जनरल बाजवा ने सब ने मिलकर फिर इमरान खान को तैयार किया, और हमारी यूं 74 साल इन लोगों ने जाया किए। बस मेरे मोहतरम भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस की बात करता हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूं, मैं जापान की बात भी नहीं करता हूं, मैं बरतानिया की बात नहीं करता हूं, मैं एक बहुत छोटे मुल्क की बात करता हूं, सिंगापुर। अच्छी क़ियादत मिली और उसने तरक्की की। मलेशिया को अच्छी क़ियादत मिली और उन्होंने तरक्की की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का इस्तेमाल हुआ और जापानी कौम तबाह हो गई, उनकी मईशत तबाह हो गई, उनकी मैन पावर तबाह हो गई। लेकिन चंद सालों में वो कौम दोबारा अपने पांव पर हो गई। एक तरफ यही एस्टेब्लिशमेंट और ये नाअहल सियासी लीडर, और इसके पुश पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपनी मुट्ठी में रखा है और अपोजिशन को भी, और वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे, पाकिस्तान दुनिया की क़ियादत करे। इसलिए कि पाकिस्तान का जो बेस है वो कलमा तौहीद है, वो अल्लाह का दीन है, और इस वजह से सारी दुनिया की यही शर की कुव्वतें, फसाद की कुव्वतें, मनफी कुव्वतों ने मिलकर
پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے کہ آج میں مجبور ہوں کہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں کہ پاکستان میں اس وقت شرح ترقی 0.3% ہے۔ ممکن ہے یہ فگر سن کر آپ کے ڈپریشن اور ٹینشن میں اضافہ ہو جائے، لیکن حقائق کو چھپانا مناسب بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہمارے جو کل جی ڈی پی ہے وہ لندن کے ایک شہر سے کم ہے، یعنی $350 بلین ہے۔ ان حالات میں نہ ہم اپنی بنجر زمینوں کو آباد کر سکے، ان حالات میں نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے، نہ اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار دے سکے، نہ اپنی عدالتوں کو ٹھیک کر سکے، نہ ایک کوئی احتساب کا نظام ہم بنا سکے، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک راستہ تو یہی ہے کہ ہم سینہ کوبی کریں اور روئیں اپنے حالت پر، لیکن سینہ کوبی اور رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، جہاں بھی ہو ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میری قوم میں بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ہمیشہ بہتری کے لیے سوچتی بھی ہے، لیکن ہمیشہ ان کو دھوکہ دیا گیا، نعرے دیے گئے، اعلانات کیے گئے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ ہم تبدیلی لائیں گے، ایک سراب ثابت ہوا۔ اس لیے کہ اگر کوئی عام آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس مریض کو ٹھیک کرنا ہے اور میں آپریشن کر سکتا ہوں، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی ہاسپٹل بھی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی آپریشن تھیٹر بھی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اسکل بھی ہے، کیا اس کی صلاحیت بھی ہے، کیا اس کا تجربہ بھی ہے۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے نعرے تو لگائیں اور قوم نے ان کے نعروں پر اعتماد کیا۔ 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال سندھ پر پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 9 سال کے پی کے میں پی ٹی آئی نے حکومت کی، 4.25 سال انہوں نے مرکز میں حکومت کی۔ اور میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام حکومتوں کو عدالتوں نے بھی زبردست اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی زبردست تعاون کیا، ساتھ دیا، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جن کی کارکردگی ماضی میں ثابت شدہ ہے، آزمائی ہوئی کارتوس ہے، سب اٹھا کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اور گئیں، انہوں نے اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا، اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا، لیکن غریب آدمی کو، عام پاکستانی کو کچھ نہیں ملا۔ اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی کسی بھی ایئرپورٹ پر جا کر پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ کیا دنیا کے آخری 4 کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہمارا پاسپورٹ شامل نہیں ہے؟ اور المیہ یہی ہے کہ افغانستان ہم سے آگے نکل گیا، بھوٹان اور نیپال ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ملیشیا ہم سے آگے نکل گیا، اور آج میری کرنسی یعنی پاکستان کی کرنسی سے افغانستان کی کرنسی بہتر، بنگلہ دیش کے کرنسی بہتر، حتیٰ کہ نیپال اور بھوٹان کی کرنسی بہتر۔ تو ایک عام سکول کا طالب علم بھی پوچھتا ہے کہ انکل یہ کیا ہوا؟ جب سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کو امریکی ایٹم بم نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ہماری اس ملک کو اس نااہل لیڈرشپ
اور قیادت نے پہنچایا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایران گیا تھا، وہ مجھے ایک توشہ خانے میں لے گئے اور اس نے ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے بتایا کہ آج سے 100 سال پہلے یہ چیز ملی تھی، پھر مجھے بتایا یہ ایوب خان نے لایا تھا، یہ ضیاء الحق نے لایا تھا، یہ نواز شریف نے دیا تھا، یہ عمران خان نے دیا تھا، یہ شہباز شریف نے دیا تھا۔ اصل میں وہ مجھے بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں توشہ خانے محفوظ ہے، لیکن تمہارے ہاں توشہ خانے محفوظ نہیں ہے۔ پاناما لیکس کو دیکھیے تو انہی اشرافیہ کا نام، پنڈورا بکس کو دیکھیے انہی لوگوں کے نام، نیب کے دفاتر میں جا کر جان کیے انہی لوگوں کے نام۔ اور یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا عدالتی نظام ہو جو ان کے جیب کے گڑی ہو، ایک ایسا مقنن نہ ہو جو ان کے ہاتھ کی لاٹھی ہو، ایک ایسا احتساب کا ادارہ ہو کہ وہ جو کچھ کہے بس اس پر مہر لگائے اور ٹپا لگائے۔ یہ آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اداروں کو، یہ آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں عدالتوں کو، یہ آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں مقننہ کو۔ ان حالات میں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ پاکستان میرے لیے بھی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر اس گھر میں آگ لگی ہو اور آپ دیکھ رہے ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ اس آگ کو بجھانے کی بجائے آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگانے کی فکر کرے اور اپنے کپڑوں پر سپرے کرنے کا غم کرے اور اپنے بالوں کے خراش تراش بنانے کی فکر میں رہے؟ نہیں، ایمان کا بھی تقاضا ہے، غیرت کا بھی تقاضا ہے، پاکستانیت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کو بچائیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، آئندہ نسلوں کے لیے بچائے، لہٰذا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ایک جماعت ایسا موجود ہے جس کا نام جماعت اسلامی پاکستان ہے، جو حقیقی معنوں میں اسلامی بھی ہے، حقیقی معنوں میں جمہوری بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں ایک ترقی پسند جماعت ہے۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں مسلکوں کی بنیاد پر کوئی سوچ نہیں ہے، جماعت اسلامی میں قومیتوں کی بنیاد پر کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یہی جماعت اسلامی ہے جنہوں نے ماضی میں قربانیاں دی ہیں مشرق پاکستان کو بچانے میں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کس سیاسی جماعت نے قربانی دی؟ کیا آپ کی اس جماعت کے 10,000 کالج اور سکول کے طالب علموں نے اپنی جان اس پاکستان پر نچاور نہیں کیے ہیں؟ یہی جماعت اسلامی ہے جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ یہی جماعت اسلامی ہے جنہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے۔ یعنی گزشتہ دنوں میں بات کروں، میرے پاس جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جناب زرداری صاحب بھی منصورہ تشریف لائے تھے کہ ہمارا ساتھ دے عمران خان کے مقابلے میں، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے کہ ہمارا ساتھ دے۔ عدم اعتماد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا آپ سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک میں قرآن اور سنت کی بالادستی چاہتے ہیں؟ ان سب نے کہا کہ نہیں، یہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہم اس وقت صرف ایک حکومت لانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم نہ کرے، ان کو 5 سال مکمل کرنے دے، 5 سال بعد خود یہ کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے، یہ ملک شاید چھوڑ جائے، اس لیے کہ جس رفتار کے ساتھ ان کی کارکردگی نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد اپنا تھا، وہ نیب کے کیسز ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے معاملات کلیئر کرنا چاہتے تھے، وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتے تھے، وہ زرداری کے معاملات کو کلیئر کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک بہت سخت مرحلہ یہی آیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ بھی اس لیے نہیں دیا کہ ان کی کارکردگی اور ان کے اپنے منشور کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھا وہ صفر تھا، اس لیے کہ جتنے نعرے انہوں نے لگائے
1 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर तामीर करने का, प्रोटोकॉल कल्चर खत्म करने का, उन सब को अगर आप देखे तो आपको एक बुजदार साहब नजर आएगा जो 110 करोड़ के पंजाब पर वजीर आला था, महमूद खान नजर आएगा, और इसलिए उनकी कारकर्दगी किसी लिहाज से भी शानदार नहीं थी, लेकिन मेरे अपनी सियासी मुशाहिदे के मुताबिक सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ने, एहतसाब के तमाम इदारों ने, अदलिया ने। लेकिन मैं इसको बदकिस्मती समझता हूं कि वो डिलीवर नहीं कर सके, उनके साथ कोई प्रोग्राम नहीं था। और हमने पीडीएम का साथ भी इसलिए नहीं दिया कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद था, यह इत्तेहाद किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं था, यह मुफादात की बुनियाद पर था। लिहाजा हमने यही तो कोशिश की कि इलेक्शन हो और बरवकत हो, लेकिन इन दोनों इत्तेहादों में से हमने किसी का साथ नहीं दिया, इसलिए कि माजी में हमने बड़े तजुर्बात किए हैं, और उन तजुर्बात का निचोड़ यही है कि जमात इस्लामी अपनी हैसियत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले, और आज हम अपने निशान के साथ, अपनी नजरिए के साथ, अपने इनकलाबी मंशूर के साथ और एक सोशल वेलफेयर एजेंडे के साथ मैदान में मौजूद है। मैं अल्लाह के शुक्र के साथ कह सकता हूं कि मादी में जो 10 साल गुजरे हैं, 5 साल गुजरे हैं, हमारा एक आदमी है कौमी असम्बली में, अब्दुल अकबर चतराली, लेकिन तमाम ईवान पर बारी। हमारा एक आदमी है सेनेट में, मुश्ताक अहमद खान, पूरे सेनेट पर बारी। हमारे इनायतुल्लाह खान थे सुबह खैबर पुख्तनख्वा की असम्बली में, पूरी ईवान पे बारी। हमारे एक अब्दुल रशीद, और उनका कारकर्दगी बेमिसाल। इसी ईवान में मैं एक बात कर लूं कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का मौका आया, हमारे साथ भी राबिते किए गए, लेकिन पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग सब ने मिलकर बाजवा साहब के एक्सटेंशन पर मोहर लगाया। अगर इस ईवान में कोई अलहदा रहा उसूलों की बुनियाद पर, वो सिर्फ आपकी जमात, जमात इस्लामी पाकिस्तान में। ट्रांसजेंडर जैसे कवानीन सामने आ गए, सब मिलकर उन्होंने उनका साथ दिया, हमने मुकाबिला किया। स्टेट बैंक के गवर्नर को जब आईएमएफ के कहने पर मुकर्रर करने के लिए कानून साजी सामने आई, सब ने मिलकर साथ दिया, हमने मुकाबिला किया। और आज के लम्हे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं कोई मुरवजा सियासतदान नहीं हूं, न किसी जागीरदार का बेटा हूं, न किसी खान का बेटा हूं, न वरासत में मुझे कोई सियासत मिली है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, एक आम कारकुन हूं। जमात इस्लामी ने मुझे खैबर पुख्तनख्वा में वजीर खजाना बनाया, और अल्लाह के फजल के साथ कह सकता हूं तकब्बर की बुनियाद पर नहीं, मैंने खैबर पुख्तनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। हमने वहां प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा किया था। मेरी जमीरी ये बात नहीं मानती कि पाकिस्तान जो मकरूज है, आपके एक गवर्नर का घर अमेरिका के सदर व्हाइट हाउस से बड़ा है। यानी अमेरिका के सदर का जो घर है उससे 100 किलोमीटर पर मुहित है। एक गवर्नर हाउस 800 केनाल पर मुश्तमिल है। आपका एक कमिश्नर का घर 104 केनाल पर मुश्तमिल है। जमात इस्लामी ने इस प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म किया, और खैबर पुख्तनख्वा में तमाम गैर तरक्याती अखराजात खत्म करके हमने पैसा बचाया। अदना से लेकर मैट्रिक तक मुफ्त तालीम, खवातीन के लिए गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, खवातीन के लिए खवातीन यूनिवर्सिटी, इमरजेंसी इलाज को मुफ्त कर दिया। हर जिले में कैटेगरी ए हॉस्पिटल कायम किए। और आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 2002 तक मेरे सूबे खैबर पुख्तनख्वा में 61 कॉलेजेस थे। हमने उस जमाने में 62 कॉलेजेस बनाए, और एहतसाब का एक निजाम अपने आप को हर मस्जिद में पेश किया। मैंने मस्जिद इमामत खान में भी पेश किया। इसलिए मैं आपसे बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो अब तक बरसे इख्तिदार रहे, ये न कश्मीर को आजाद कर सके बल्कि इंडिया के हवाले किया। आज फलस्तीन के कोई 106 दिन तो हो गए, लोहे की बारिश और बारूद की आग में आपके 24,000 लोग शहीद हो गए।
आप इनसे पूछे, क्या पीपल पार्टी ने कोई जुलूस किया? क्या मुस्लिम लीग ने कोई जुलूस किया? हमारी हुकूमत ने कुछ किया? ये सिर्फ आपकी जमात है कि हमने यहां मिलियन मार्चेस भी किए, और हमारी अल खिदमत फाउंडेशन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 1 अरब और 40 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उनकी दवाइयों और उनके खुराक के लिए उनकी खिदमत में पेश किए। तो इस मुल्क के नजरिए के भी हम मुहाफिज। यहां सैलाब, जलजला और कोरोना वायरस के जमाने में अल खिदमत के फाउंडेशन की खिदमत आप मुझसे खूब जानते हैं। उन इदारों ने भी हम पर एतमाद किया जिनका कोई नजरियाती ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। ओबामा फाउंडेशन जैसे इदारे ने भी हम पर एतमाद किया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप चाहते हैं कि एक क्लीन पाकिस्तान, अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रीन पाकिस्तान, अगर आप चाहते हैं कि एक करप्शन फ्री पाकिस्तान, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान जिस पर आप सारी दुनिया में फख्र करें, ऐसा पाकिस्तान जमात इस्लामी आपको दे सकती है। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ एक मुनज़्ज़म टीम है जिसका जाती एजेंडा नहीं है, वो मुल्क और दीन के खातिर सोचता है। इसलिए कि हमारे साथ एक तजर्बाकार टीम भी है। 1200 PhD स्कॉलर इस वक्त हमारे लिस्ट पर जमात इस्लामी के हम ख्याल मौजूद है। हमने आपके लिए, आपके मुल्क के लिए एक 30 साला तवीलुल मियाद मंसूबा बनाया है कि आज अगर हम 25 करोड़ है तो 30 साल बाद हम कितने होंगे, तो कितने सड़कें चाहिए, कितने मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटियां चाहिए, कितने कारखाने चाहिए, कितने आईटी के माहिरीन चाहिए, कितने जरी जमीनें चाहिए, कितने नहरें चाहिए, कितने ट्रेन्स चाहिए, कितने जहाजें चाहिए। ये एक पूरा नक्शा हमने बनाया है, एक तवीलुल मियाद मंसूबा हमने बनाया है। लेकिन मेरे साथ 5 साला मंसूबा भी है जो एक इनकलाबी मंशूर की सूरत में उर्दू में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। सबसे पहले हमने एक इनकलाबी मंशूर पेश किया, जबकि बाकी पार्टियां पहले बनती हैं और बाद में वो नजरियात बनाते हैं। पहले पार्टी बनती है, बाद में फिर वो मंशूर बनाते हैं। जमात इस्लामी के हाथ में एक खूबसूरत मंशूर भी है। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम हर बच्चे को पढ़ाएंगे, इसलिए कि पढ़ना ये एक मुसलमान के लिए फर्ज है और अल्लाह का हुक्म है। हम ये काम कर सकते हैं। हम आपके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, हम आपके तमाम मसाजिद को स्कूल्स में तब्दील करेंगे, इबादत भी होगी और तालीम भी। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करके गैर तरक्याती अखराजात पर पाबंदी लगाकर पैसा बचाएंगे मुफ्त तालीम और इलाज गरीबों के लिए। हम इदारों को भी बेहतर बनाएंगे। इस वक्त 79 मिलियन एकड़ जमीन है पाकिस्तानियों आपके साथ, यह अल्लाह की नेमत है, लेकिन बंजर गैर आबाद। हम इस जमीन को आबाद करेंगे। हमारे साथ एग्रीकल्चर के माहिरीन ने मिलकर एक बहुत बड़ा अजीम मंसूबा बनाया है। नौजवानों को पहले मरहले में जो ग्रेजुएट है, जरी ग्रेजुएट, खाद, बीज, ट्रैक्टर और रकबा देंगे, ताकि बाहर से हम ये गंदम मंगवाने का और चावल दरामद करने का और चीनी लाने का ये सिलसिला हमारा खत्म हो जाए। हम आईटी पर तवज्जो देना चाहते हैं। अब देखिए, इंडिया 66 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है और हम सिर्फ 2.5। हम सूदी निजाम को खत्म करेंगे, इसलिए कि सूदी निजाम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चलता। लेकिन आपके इल्म में लाना चाहता हूं, हमारे करीब इंडिया है, वहां शरई सूद 6.7% है और एक इस्लामी पाकिस्तान में शरई सूद 22.7% है। हमारा तो ख्याल था कि पीडीएम की हुकूमत बन गई, उनका सरबराह हजरत मौलाना फजल रहमान साहब है, वो तो कम से कम ये काम करेगा कि सूदी निजाम पर पाबंदी लगाएगा। लेकिन 11% से 17% और 17 से 22% और अब 22.7%। मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से आपके साथ एतमाद से बात करना चाहता हूं। साबिक फाइनेंस एक सूबे में रहा कि हमें कर्जों की जरूरत नहीं है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, हमें कर्जों की जरूरत नहीं है।
बस पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अगर आपने 13 अरब करप्शन जो रोजाना यहां पर होती है इसको कंट्रोल किया, आप हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप हर बीमार का इलाज मुफ्त कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा पाकिस्तान देने की जमानत देता हूं जहां एयरपोर्ट पर आपकी इज्जत होगी। हमारा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान है। एक तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक खूबसूरत अजीम यूनिवर्सिटी हो और सिर्फ आपके लिए हो। हमने यही तय किया है कि जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोहसन पाकिस्तान का एक शनाख्ती कार्ड देंगे। हर एयरपोर्ट पर आपको एक प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरा वीआईपी गवर्नर वजीर आला नहीं है, ये तो बोझ है हमारे जमीन पर। मेरा वीआईपी ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर पसीना बहाकर जिंदगी गुजार कर यहां पैसा बेचता है। आप 30 अरब डॉलर बेचते हैं। ये जो हम सांस लेते हैं, हमारी मईशत कुछ चलती है कुछ पहिया, ये आपकी वजह से है। लेकिन मैं पढ़ रहा था 30,000 दरखास्तें आई हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया है। 30,000, उसका कोई हल नहीं है। लोगों ने कब्जे किए हैं। आपकी सिक्योरिटी का हम जिम्मेदार है, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का हम जिम्मेदार है, आपके बच्चों की क्वालिटी की एजुकेशन का हम जिम्मेदार हैं। हम आपको दे सकते हैं एक ऐसा पाकिस्तान जिस पर आप दुनिया में फख्र करें और ऊंचे आवाज के साथ आप नारा लगाएं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। एक ऐसा पाकिस्तान हम आपको देने के लिए तैयार है। बस मैं आपसे दो चीजें चाहता हूं, एक ये कि हमारे ऊपर एतमाद करे और दूसरा ये हमारे साथ ताउन करे। एतमाद और ताउन की मुझे इस वक्त शदीद जरूरत है। मैं आपके लिए दुआ गो हूं और आप मुल्क के लिए और हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये थे जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, आपसे मुखातब थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान का प्रोग्राम और जमात इस्लामी पाकिस्तान का मंशूर और बयानिया आपके सामने रख रहे थे। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे सवाल और जवाब की सेशन की तरफ। इस सेशन में हमने मौका फराहम किया है कि आपके दिल में जो भी सवाल हो, आप जो भी बात पूछना चाहते हो, जो कमेंट करना चाहते हो, आप भेज सकते हैं तहरीरी तौर पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से भेज सकते हैं और जनाब सिराजुल हक साहब उसका जवाब देंगे। मेरे पास पहला सवाल इस वक्त है जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ। नौजवान यूरोप और बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं, उनको कैसे पाकिस्तान में मसरूफ रखा जा सकता है? जनाब सिराजुल हक। अच्छा, इस सवाल जवाब के बारे में मैं बता दूं कि मेरे साथ आसिफ लुकमान साहब भी है, मेरे साथ अजहर इकबाल साहब भी है, मेरे साथ मोहम्मद असगर साहब भी है, जिन्होंने पाकिस्तान जमात की इस मंशूर की तैयारी में पूरा 1 साल लगाया है। तो मैं चाहूँगा कि अकेला एक बेचारा जवाब ना दे, बल्कि हम सब मिलकर जवाब दे दें, बहुत ही अच्छा होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है ये तो बासलाहियत है और बहुत जल्द किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है और सीखने की सलाहियत भी इसमें दूसरे अक़वाम से ज्यादा है। मैं टोक्यो गया था, वहां नाम लिखा था यूनिवर्सिटी के माथे पर अब्दुल हमीद का, जो लाहौर का था। मैं शंघाई यूनिवर्सिटी गया था, वहां भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के माथे पर पाकिस्तानी का नाम था। इतने नंबर लिए थे कि अब तक कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। आप खुद जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान बाहर इसलिए जाते हैं कि यहाँ लोग उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा नहीं करते, फिर जो पढ़ती भी हैं तो मेरिट पर यहां नौकरी, मुलाजिमत और मौके नहीं मिलते। आपकी तरह एक नसीहत मैंने नौजवान को की जो मेरे साथ जहाज में बैठे थे, इंजीनियर थे, उनने पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ा था,
کہ آپ کیوں باہر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کاغذات ایک ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹ میں بھیجے, میرا نمبر سب سے اچھے تھے, لیکن ہر جگہ مجھ سے رشوت کا مطالبہ کیا گیا, اور بالآخر مجھے کہا گیا کہ آپ جا کر یا اتنا پیسہ دے دے یا مجھے وزیر اعلیٰ کے ذریعے فون کروا دے, تاکہ میرا احسان اس پر ہو کہ اس کے کہنے پر میں نے ایک آدمی کو لے لیا. لہذا نہ میں رشوت دینا چاہتا تھا اور نہ وزیر اعلیٰ کے ذریعے فون کروانا چاہتا تھا. تو میں نے اپنے کاغذات باہر بھیجے اور مجھے امریکہ سے یہ خط آیا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا, بس آپ جلدی آ کر جوائن کر لے اور ملازمت شروع کر لے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب مجھے باہر جانا چاہیے ادھر رہنا چاہیے. مجھے لاجواب کیا. لہٰذا جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو ہم ہر صورت میں میرٹ کے بالادستی کو یقینی بنائیں گے, اور ہمارا یہ عزم ہے, ہمارے منشور میں ہے کہ جب تک ہم نوجوانوں کو روزگار نہ دے تو روزگار ملنے تک جماعت اسلامی پاکستان کی حکومت بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دے گی, تاکہ وہ نہ زمین پر بوجھ رہے, نہ والدین پر بوجھ رہے, اور نہ کشتیوں میں بیٹھ کر ملک سے غیر قانونی طور پر بھاگنے کی کوشش کرے اور سمندر میں ان کی کشتی بھی نہ ڈوبی. میں چاہتا ہوں کہ وہ محفوظ رہے. اس لیے ہم نے اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے. ایک دوسرا سوال غزہ کے بارے میں ہے. غزہ کے لیے سب خاموش ہیں, جماعت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے 8 اکتوبر سے اپنی مہم کا اعلان کیا, جب پہلا فائر کیا اسرائیل نے غزہ پر, اور ہم نے تمام سیاسی سرگرمیوں کو چھوڑا اور قوم اور پھر پوری ملت میں بیداری کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا. کراچی میں ملین مارچ, اسلام آباد میں ملین مارچ, لاہور میں ملین مارچ, بچوں کا ملین مارچ, نوجوانوں کا ملین مارچ. اس کے بعد میرے بھائی اور بہن جہاں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں, میں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا اسلام آباد اور قومی فلسطین کانفرنس کا اہتمام کیا. پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ کو, پی ٹی آئی کو, جے یو آئی کو, اے این پی کو, سب کو میں نے بلایا اور ان کو دعوت دی کہ وہ مل کر سیاست بعد میں کریں گے, الیکشن بعد میں کریں گے, پہلے غزہ اور فلسطین کو بچائیں. اس کے بعد پھر میں نے قومی فلسطین کمیٹی بنا لی اور اس کا سربراہ بھی میں نے جماعت اسلامی کی کسی فرد کے بجائے راجہ ظفر الحق کو بنایا. اس میں پی ٹی آئی کو شامل کیا, پیپل پارٹی کو شامل کیا, لیاقت بلوچ صاحب اس کا کوارڈینیٹر رہے, آصف لقمان صاحب اس کے ساتھ کوارڈینیٹر رہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ پھر نہیں آئے. اس کے بعد اللہ کا نام لے کر میں نے باہر ممالک کا دورہ کیا. میں ایران گیا, میں ترکی گیا, میں قطر گیا. یہاں ملک کے اندر جتنے سفارت خانے ہیں ایک ایک سفیر کے گھر پر در پر جا کر دستک دی کہ فلسطین کو بچایا جائے اور اسرائیل اس ظلم اور جبر اور بربریت سے منع کیا جائے. اور یہ کام ہمارا ختم نہیں ہے, اب بھی جاری ہے. اس کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے فوری طور پر جتنا ان کے ساتھ فنڈ موجود تھا تو ترکی کے ذریعے وہاں کے این جی اوز کے ساتھ مل کر انہوں نے غزہ کے مسلمانوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا. اور آج سے کوئی 20 دن پہلے کی رپورٹ میں سنا رہا ہوں کہ 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ ہم نے جمع کر کے ان تک پہنچایا ہے شرمندگی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ 1 ارب اور 40 کروڑ روپے کی کوئی میری نگاہ میں تو حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ جاز کے مقابلے میں مجھے جاز دینا چاہیے تھا, ان کو پوری طرح سپورٹ دینا چاہیے تھا, ان کے سیکورٹی کے لیے ہر طرح کا انتظام کرنا چاہیے تھا, جو میں نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے ساتھ حکومت نہیں تھی. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جتنا کچھ جو ممکن ہے میں نے کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہوں. یہ 2 سوالات ہیں اتحادوں کے بارے میں. ایک سوال تو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت ہے, اگر ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد کو برداشت کرے گی؟ اور ایک دوسرا سوال اسی طرح کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے ضمن یہ اسامہ یاسر یوسف زئی صاحب کا سوال ہے, اور اسی کے ضمن میں
برمنگھم سے سوال ہے جناب سرفراز خان صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندیاں ہیں اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ان کے ووٹر کے لیے قریب ترین جو جماعت ہے جو ان کے لیے قابل قبول ہے وہ جماعت اسلامی ہے، تو پی ٹی آئی اپنے ووٹر کو جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ مختلف ایک جیسے سوالات ہیں۔ اس سے پہلے تو واضح کر لوں کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں بھی تھی تو ہم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ واقعی مدینہ کی اسلامی طرز کی حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم بغیر کسی عہدے کے، وزارت کے، کسی مراعات لینے کے اپنی تمام تر خدمات پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک معاشی ایجنڈا بنا کر پیش کیا، عدالتوں کی ریفارمز کے حوالے سے، بیوروکریسی کی ریفارم کے حوالے سے، پولیس میں ریفارمز کے حوالے سے، کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کا کوئی پروگرام تھا ہی نہیں، اور اس لیے ہمارے وہ تجاویز کے بڑے بڑے فائل پتہ نہیں کس درازوں میں ہیں اور کن الماریوں میں ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیتے تھے تو ان کے حصول کا کوئی واپس خط بھی بھیجنے والا نہیں تھا۔ دوسری بات کہ جب ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم نے ایک اتحاد بنایا تو اگرچہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے، اگرچہ مجھے کہا گیا کہ آپ کے بڑے تجربات ہے، آپ کا ایک بہتر امیج ہے، آپ کو کوئی اچھی وزارت بھی مل سکتی ہے، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا گورنر بن سکتا ہے کے پی کے میں تو میرا بھی بن سکتا تھا، اگر ان کے 3-4 لوگ وزراء بن سکتے تھے تو ہمارے بھی بن سکتے تھے، لیکن ہم نے اس غیر اصولی اتحاد میں شرکت نہیں کی، اس لیے کہ نظریے کی بنیاد پر تھا، نہ کچھ واضح مقاصد ان کے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تو پاکستان کی تمام سیاسی لیڈروں میں واحد میں تھا کہ ان کی حال پرسی، بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، کوئی اور نہیں گیا۔ جب پھر الیکشن کے حوالے سے مسائل پیدا ہو گئے تو پھر ہم نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو راضی کر لے اس بات پر کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو اور الیکشن کا ایک تاریخ متعین ہو جائے۔ تو ہم نے ہمیشہ اس طرح سیاست کی ہے، اصولوں کی سیاست، نظریات کی سیاست۔ باقی رہی یہ بات کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ممکن ہے یا ناممکن ہے، اس وقت تو خود پی ٹی آئی کے اندر اتحاد کا مسئلہ ہے، اور جب ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس پر بات بھی کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح منظم جماعت نہیں ہے کہ ہم کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ہمارا کارکن ہمارے اس آرڈر کو obey کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جس جماعت نے ان کے ساتھ اتحاد کیا بھی تو انہوں نے جب موقع آیا شیرانی صاحب کا تو انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ماضی میں بھی جن جماعتوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ہم یہ ضرور آپ کے علم میں لانا چاہتے تھے کہ جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تو ہمارے لوگوں نے نچلے سطح پر جا کر ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، خاص کر جو خواتین ہیں، جہاں جہاں ان پر کوئی ایسا مصیبت آئی ہے ہم نے وہاں جا کر عدالتوں میں جا کر اپنے وکلاء کے ذریعے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان تمام تر تعاون کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت سے شاید شکریہ کا بھی کوئی لفظ ہم نے نہیں سنا ہے، لیکن بہرحال ہم اصولوں کے ساتھ ہے، ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعاون کی ضرورت ہے کسی بھی فرد کو مشکل کے وقت، ہم ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی خود منظم نہیں ہے، خود ان میں بہت سارے گروپ بن گئے ہیں، خود ان کا کوئی مرکزی لیڈرشپ یا کوئی ادارہ اس وقت نہیں ہے، لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اسی پر چلتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، ریفارم چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی تیار ہے، آؤ مل کر ہمارے ساتھ چلے۔ ان کے ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں، کارکن سے بھی بات کرتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ وہاں تو آپ مایوس ہو گئے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے،
اس لیے کہ یہاں ایک منظم نظام ہمارے پاس موجود ہے، ایک احتساب کا نظام ہماری جماعت میں موجود ہے۔ یہ سوال عمار بھائی کی طرف سے ہے۔ کراچی کے الیکشن چوری ہو گئے تھے، اب اگر آپ کے الیکشن چوری ہوئے تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہم ریزسٹنس کریں گے، ہم مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے، اور ہم پوری طرح میدان میں کھڑے ہیں انشاءاللہ، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے ووٹر کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ہماری اس مینڈیٹ کو چوری نہیں کر سکتا ہے۔ ماضی میں جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اب قوم بھی بیدار ہے اور ہم بھی میدان میں کھڑے ہیں، بیدار ہے بالکل۔ یہ دو ایک جیسے سوالات ہیں، ایک مقصود عالم صاحب کا ہے سعودی عرب سے۔ لوگ الخدمت کو نوٹ دیتے ہیں، کیا آپ کو بھی ووٹ دیں گے اس مرتبہ؟ اسی طرح سے ایک اٹلی سے سوال ہے سجاد بھٹی صاحب کا، وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت تو سچی ہے، عوام خاص طور پر ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اصغر صاحب، محمد اصغر صاحب جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ عوام جماعت اسلامی کو ہمیشہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی سیاسی نظام ہے اور جتنا انتخابی نظام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا مینیپولیٹڈ ہے۔ اس مینیپولیٹڈ نظام میں جہاں فرشتوں کے اندر بھی تضادات ہوں، جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہ ہو، پیسے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہو، اور جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشنز بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہوں، تو لوگ خوف اور ہراس کے اندر آ کر جو ہے نا یہ چیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ پیسے کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں، ووٹ خریدتی ہیں، اور اس طریقے سے اپنے برادریوں کا استعمال کرتی ہیں۔ وڈیرے اور جاگیردار اور جتنے بھی سرمایہ دار ہیں یہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، اور اپنے مزاروں کے ذریعے سے اور اپنے کارکنوں کے ذریعے سے اور اپنے مزدوروں کے اوپر ظلم و ستم کے ذریعے سے ان سے زبردستی ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آزادانہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو عوام ووٹ دیتی رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی۔ کراچی کے بھی آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ عوام نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیا۔ آپ نے جہاں جہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے وہاں پر جماعت اسلامی کے اوپر لوگوں نے کھل کر جو ہے نا جماعت اسلامی کی حمایت کی اور اس کو ووٹوں سے نوازا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے بکسوں کو چوری کر لیا جاتا ہے، اور ہمارے سارے نظام نے جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کا کبھی ساتھ دیا اور کبھی مسلم لیگ کا ساتھ دیا، کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور کبھی نامعلوم لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو اگر نامعلوم لوگوں کی اس کے اندر انٹرونشنز نہ ہو، ان کی مداخلت نہ ہو، تو جماعت اسلامی پر لوگ عوام کرتے ہیں۔ اگر لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو وہ ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ کا کیا منشور ہے؟ جناب اظہر اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوورسیز پاکستانی کے لیے جماعت اسلامی کا منشور ابھی محترم سراج الحق صاحب نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تمام اوورسیز پاکستانی جو 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں ان کو وی آئی پی کا درجہ دیا جائے گا جب وہ ایئرپورٹ پر آئیں گے۔ ان کے جو یہاں پر بلڈنگز ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور ان کو واپس دلوائی جائیں گی۔ اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کو ایک اسپیشل وی آئی پی کارڈ جاری کیا جائے گا کہ جو ان کو پاکستان کے اداروں میں ان کے مسائل کے حل اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے اوورسیز پاکستانی کی جو رقوم کی ترسیلات پاکستان میں ہوتی ہیں ان کو آسان بنایا جائے گا اور ان کو انسپائر کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی اور اس کے اداروں کی امپرومنٹ میں اپنا رول پلے کریں۔ اور اسی طرح سے محترم سراج الحق صاحب نے بالکل آغاز میں یہ بات کی تھی کہ ہم ان کے لیے یہاں پر خصوصی تعلیمی ادارے بنائیں گے
اور ایک یونیورسٹی اسپیشلی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہوگی جس میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ان کے جتنے بھی مختلف امور ہیں مسائل ہیں ان کو پاکستان کی جو وزارت سمندر پار پاکستانیز ہے وہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرے گی اور جو ہمارے بیرون ملک سفراء ہیں ان کے میرٹ پر تقرری کے ساتھ ساتھ ان پاکستان کے جو سفارت خانے اور قونصلیٹ آفسز ہیں وہاں پر پاکستانیوں کی تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک بہت ہی اہم کام جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو عام بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کا اسپیشل مطالبہ یہی ہے اگر حکومت مل گئی تو ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ ووٹ کا حق تو دیں گے ہی، لیکن ہمارے قومی اسمبلی میں اور ہمارے سینٹ میں ان کی ڈائریکٹ نمائندگی ہوگی۔ اگر کشمیر کو آپ دیکھیں تو جو بیرونی ملک کشمیری ہیں ان کے باقاعدہ نمائندگی ہوتی ہے، اسی طرز پر ہم چاہیں گے کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یورپ وغیرہ ہے، آبادی کی بنیاد پر، یعنی اس وقت میرے معلومات کے مطابق 1,74,04,500 اوورسیز ہے نادرا کی رپورٹ کے مطابق، اور جو ووٹ دینے کے قابل ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح ان 60 لاکھ ووٹوں کی بنیاد پر جس طرح پاکستان میں قومی اسمبلی کا حلقہ بنتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مختلف ریجن میں تقسیم کر کے ان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی کا حق دیں گے اور سینٹ میں بھی حق دیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے کرسیاں انشاءاللہ مختص کی ہے، وقت آئے گا کہ آپ اپنی کرسی پر بیٹھیں گے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہم اس بین الاقوامی ڈیجیٹل جلسے میں شرکت پر آپ تمام کا خواتین و حضرات کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، بالخصوص نوجوانوں کا جو بہت بڑی تعداد میں اس وقت اس جلسے میں شریک ہیں، پوری دنیا بھر سے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ جو ہے ڈیجیٹل جلسہ جماعت اسلامی کا یہ ٹاپ ٹرینڈ میں آ گیا ہے ٹویٹر کے۔ تو اس پر ہم اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے اس کے لیے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کا ایک اثاثہ ہے، اس قوم کا ایک اثاثہ ہے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے قومی وجود کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی تعمیر و ترقی میں اسی طرح سے حصہ لیں، کیونکہ ان کے اندر جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے، اور ان کا جو تجربہ اور ایکسپوجر ہے پوری دنیا کا، وہ بروئے کار آئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ ہم اسی طرح کے مزید سیشنز کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مزید جلسوں میں بھی انٹریکٹیو جلسے کریں گے، آپ سوالات بھی کریں، اور جو آپ کے دل میں جو بات ہے وہ بات بھی کریں، اور آپ سے انشاءاللہ اس پلیٹ فارمز کے ذریعے سے رابطہ برقرار رہے گا۔ جہاں بھی ہے ایک نعرہ ہو جائے پاکستان زندہ باد۔ فرید رزاقی صاحب کو میں مائک دیتا ہوں۔ فرید رزاقی صاحب جو ہے یہ نعرہ لگائیں گے، حل صرف جماعت اسلامی، اور جیوے جیوے پاکستان۔ جی، آپ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، تو جیوے مکہ پاکستان۔ لہرا کر جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگائیں گے۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ کشور حسین شاداب